الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا جو حق ہے اور اللہ کا خوف جس طرح ایک مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، جو اخلاص اور الہیت صاحب ایمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ نام نہاد نہ صاحب ایمان ہونا کافی ہے، مسلمان ہونا کافی ہے، نہ نام نہاد کوئی بھی چیز کافی نہیں۔ صرف ٹھپا لگا ہوا ہو کہ ہم فلانے صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، اور اندر سے سب کھوکھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اور ہر مسلمان اصلی مسلمان ہو، اور جس چیز کا تقاضا جس وقت ہے اس وقت اس کو کرنے کو تیار ہو۔ جب تک کہ اصلی مسلمان موجود نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں اسلام پھیلے گا نہیں۔ نقلی مسلمانوں سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ نقلی مسلمان نہ ملت کے فائدے کے ہیں، نہ ملک کے فائدے کے ہیں۔ ایک موقع کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کا مرحلہ تھا سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجا، امیر المومنین وہی تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار اور امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا جا کر کے مسجد اقصیٰ کا۔ کافی دنوں تک، 25-30 دن تک، 1 مہینے تک محاصرہ چلا، لیکن شہر فتح نہیں ہوا، وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ بیت المقدس یا یروشلم عیسائیوں کا انتہائی مرکزی شہر تھا، بڑا شہر۔ ایک زمانے سے ان کی حکومت وہاں پر چلی آ رہی تھی، سارا انتظام تھا، اس شہر کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن بہرحال مسلمان بھی ہمت نہیں ہارنے والے تھے، اور وہ بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے جو قلعے کے اندر بند تھے۔ جب دیکھا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، نہ مسلمان فائنل پوزیشن میں پہنچ رہے ہیں، نہ شہر کے لوگ ہمت ہار رہے ہیں، تو عیسائیوں کے مذہبی لوگوں نے، جو ان کے پادری ہیں، ان کے پنڈت ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان لوگوں نے اپنا ایک رہنما، ایک قاصد مسلمانوں کے پاس بھیجا، اور مسلمانوں سے کہلایا کہ آپ لوگ کئی دنوں سے ہمارے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور آپ فتح بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ
10 سال محاصرہ کیے رہیے گا تو ہم پر فتح نہیں پائیے گا۔ اصلی امیر کو بھیجیے، آپ کا اصلی امیر کون ہے؟ ہمیں پتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر کو کون فتح کرے گا۔ ہم ان کے حالات سے واقف ہیں، ہم ان کا حلیہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آئے گا۔ جس دن وہ امیر آ جائیں گے ہم خود اپنے شہر کا دروازہ کھول دیں گے۔ لوگوں نے جا کر کے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود صحابی رسول، بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے جا کر عرض کیا کہ اندر سے یہ پیغام آیا ہے وہاں کے پادریوں کی جانب سے، وہاں کے رہبانوں کی جانب سے، احبار کی جانب سے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے سمجھا کہ شاید امیر کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ خود چلے گئے وہاں پر قلعے کے دروازے کے پاس۔ حضرت ابو عبیدہ جو امیر لشکر تھے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اپنے چند رفقا کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے بہت غور سے حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا اور کہا کہ نہ، یہ وہ آدمی نہیں ہے جس سے فتح ہونے والا ہے، ہماری کتاب کی روشنی میں یہ آدمی وہ نظر نہیں آتا۔ کیا تمہارا کوئی دوسرا امیر بھی ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم تو لشکر کے امیر ہیں، ہمارے امیر تو مدینہ پاک میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین وہ ہیں۔ کہا کہ انہی کو ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ہم ان کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک قاصد بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب قاصد پہنچا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ اگر آئیں گے تو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے وہ ہم لوگ جیت جائیں گے، قلعے کو فتح کر لیں گے، قلعہ کا دروازہ کھل جائے گا، مسلمانوں کے حوالے وہ شہر ہو جائے گا۔ حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، مدینہ کی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن جب دیکھا کہ مسئلہ مسجد اقصیٰ کے فتح کا ہے، فلسطین کے فتح کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک اونٹ لیا اور اس پر سفر شروع کیا۔ ایک ہی اونٹ تھا ان کے پاس، ایک اونٹ پر 2 آدمی سفر کر سکتے ہیں 2 آدمی سفر، لیکن چھوٹا سفر کر سکتے ہیں، لمبا سفر کرنے میں اونٹ کو پریشانی ہوگی۔ مدینہ پاک سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کافی لمبا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ دونوں آدمی سوار نہیں ہوں گے، کوئی ایک آدمی سوار ہوگا، اور اپنے غلام کو ساتھ رکھا، اپنے خادم کو، اور کہا کہ منزل ہم لوگ مقرر کر لیں، ایک منزل تک آپ سفر کریں گے سوار ہو کر، ایک منزل تک ہم سفر کریں گے، دوسرا آدمی پیدل چلے گا۔ غلام نے کہا یہ کیسے ہوگا حضور، ہم تو غلام ہیں، ہم تو خادم ہیں، ہم تو نکیل پکڑ کے چلیں گے، آپ سوار ہوں، وہ بھی آپ کسی ایسے سفر پر نہیں جا رہے جو اپنا ذاتی سفر ہو، یہ تو صاحب ملت کا مسئلہ ہے، اور ایک ملک کا امیر دوسرے ملک کے اندر ایک سفارتی ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہے، معمولی بات نہیں۔ آپ سفر کریں اونٹ پر، ہم پیدل چلیں گے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ پیدل نہ چل سکوں، اس لیے ایک منزل تک میں، ایک منزل تک تم۔ حضرت عمر کے حکم کے سامنے کس کو مجال تھی کہ انکار کر دیتا؟ ان کا مزاج جانتا تھا وہ خادم کا، حضور جیسا منظور ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک ایک منزل طے کر لیا۔ ایک منزل حضرت عمر سوار ہو کر جاتے تھے اور غلام نکیل پکڑ کے رہتا تھا، اور دوسری منزل پر غلام سوار ہوتا تھا اور حضرت عمر نکیل پکڑ کے چلتے تھے۔ ایسے دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے، حکمرانوں کی تاریخ میں، سیاست کی تاریخ میں، قائدوں کی تاریخ میں، نہ حضرت عمر کے بعد کوئی مثال ملتی ہے جس میں حکمران وقت نے اپنے آپ کو ایک نوکر کے برابر کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہو، اور انصاف کا یہ معیار دیا ہو دنیا کے سامنے، انسانیت اور انسانی مساوات کی ایسی مثال پیش کی ہو دنیا کی تاریخ میں، حکمرانوں کی تاریخ میں، کیا اپنے گھر کی تاریخ میں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے یا جو کسی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے کو اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے کو ممتاز کرتا ہی ہے، برابر کبھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات کے خلاف ہے۔
حضرت عمر نے یہ قربانی کی. یہ ہے اصلی مسلمان میں بتانا. اصلی مسلمان کون ہوتا ہے اور نقلی مسلمان کون؟ ہم لوگ اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے اسلام ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم. وہ تو کل پتہ چلے گا جب ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تب. تو اتفاق کی بات ہے، جب بیت المقدس قریب آیا، شہر قریب آیا، تو وہ جگہ باری تھی حضرت عمر کے پیدل چلنے کی اور غلام کو سوار ہونے کی. غلام نے کہا حضور اب تو ہم سوار نہیں ہو سکتے، اب آپ ہی سوار رہیں، ہم تو پیدل چلیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، غلام گستاخ اونٹ پہ سوار ہے، لوگ مجھے بھی برا بھلا کہیں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں، جو چلا آ رہا ترتیب وہی ترتیب قائم رہے گی، یہ انصاف کے خلاف ہے، تم بہرحال سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا. حضرت عمر اتر گئے، غلام کو سوار کیا، اور خود حضرت عمر اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر میں ان کا کئی دنوں سے انتظار ہو رہا، امیر المومنین کی آمد کا انتظار. مسلمانوں کا لشکر بھی انتظار کر رہا ہے اور وہاں کے مقامی شہری بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ رکا ہوا کسی امیر المومنین کی آمد پہ رکا ہوا. امیر المومنین تشریف لائے، نکیل ان کے ہاتھ میں ہے، غلام اونٹ پر سوار ہے، اور اسی حالت میں پہنچے سیدھے مسجد اقصیٰ کے قریب، اس قلعے کے قریب، اس قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے جہاں پر ان کا انتظار تھا، جو پوائنٹ تھا جہاں پر آنے کی ضرورت تھی، اسی حالت میں پہنچے. بتایا گیا کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں. ان پادریوں کو تو انتظار تھا، یہ اوپر سے دیکھ رہے تھے بہت دیر سے. جب قریب آئے یہ لوگ، ان لوگوں نے پوچھا ان پادریوں نے کہ ان میں امیر کون ہے؟ آپ دونوں میں امیر کون ہے؟ نکیل پکڑنے والا امیر ہے یا جو سوار ہے وہ امیر ہے؟ کہا جو نکیل جس کے ہاتھ میں ہے وہ امیر ہے، جو سوار ہے وہ امیر نہیں ہے. انہوں نے کہا بس یہی وہ امیر ہے جس کے ذریعے ہماری کتابوں میں بشارت دی گئی ہے کہ جو امیر آئے گا اس شہر کو فتح کرے گا، وہ اس کے ہاتھ میں نکیل ہوگی، وہ اونٹ کے نکیل اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو غلام ہوگا وہ غلام سوار ہوگا. نشانی پوری ہو چکی ہے. ان لوگوں نے بغیر کسی جنگ کے شہر کا دروازہ کھول دیا. اصلی مسلمان اور اصلی اسلام، اصلی انصاف، جو شہر کئی مہینوں سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا، حضرت عمر کے انصاف نے، حضرت عمر کے انسانی مساوات نے، بغیر کسی کشت و خون کے، بغیر کسی جنگ و جدل کے، بغیر کسی تلوار کے اٹھائے ہوئے، بغیر کسی ایک خون قطع کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح فرما دیا. یہ ہے اسلام کی سچائی، یہ ہے انسانی مساوات کا نمونہ جو حضرت عمر نے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا گیا، شہر کے سارے دروازے کھول دیے گئے، حضرت عمر اندر تشریف لے گئے. اتفاق کی بات ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. جو ان کا جو چرچ تھا، پادریوں کا چرچ، اسی میں آپ داخل ہوئے تھے، وہی مسئلہ حل کرنا تھا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. تمام کے تمام لوگ جان چکے تھے کہ حضرت عمر یہ وہی امیر ہیں جن کی بشارت، جن کی خبر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اپنے نبیوں کے الہامات میں ہم نے پڑھی ہے. حضرت عمر کے لیے بہت، وہ لوگ آنکھ اور پل سب بچھائے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا، پادریوں نے کہا کہ ظہر کی نماز حضور آپ اسی چرچ کے کسی حصے میں پڑھ لیں، ہم لوگ صاف ستھرا کیے دیتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا تمہارے چرچ میں، اس لیے کہ اگر میں نے تمہارے چرچ میں نماز ایک بار پڑھ لی، کل چل کے مسلمان اس چرچ پر اپنا حق بتائیں گے کہ ہمارے امیر نے نماز پڑھی ہے، تم اس چرچ کو خالی کرو. تو تمہارے چرچ کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے چرچ میں، تمہاری عبادت گاہ میں نماز نہ پڑھوں، بلکہ چرچ سے باہر ایک گندی جگہ تھی، یعنی ویران جگہ تھی، اس کو صاف ستھرا کروا کر کے آپ نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی. یہ بھی ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ امیر اور مسلمانوں نے کسی بھی عبادت گاہ پر، کسی بھی چرچ پر، کسی بھی مندر پر، کسی بھی کلیسا پر، کسی بھی عبادت گاہ پر ہر ایسے موقع سے پرہیز کیا ہے جس میں ان کے مذہبی عبادت گاہوں کے تقدس کو خطرہ لاحق ہوتا ہو. مسلمان کسی مسجد کو، مندر کو توڑیں گے کیا؟ مسلمان کسی قوم کی عبادت گاہ کو منہدم کیا کریں گے؟
انہوں نے ہر ایسے موقع سے اپنے کو پرہیز کیا جس میں کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کے تقدس کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج انسانوں کو اسی طرح کے اسلام کی ضرورت ہے، اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے، ایسے ہی تقویٰ کی ضرورت ہے، اللہ کے خوف کی ضرورت ہے، اور اسی انسانی مساوات کی ضرورت ہے، اسی ہمدردی کی ضرورت ہے، اور جس وقت جو تقاضا ہو اس وقت چل نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام کو کبھی فتح ہوئی ہے، نہ اسلام کو کبھی فتح ہوگی۔ جس طرح بیت المقدس کا مسئلہ اس دن الجھا ہوا تھا، حضرت عمر گئے تو اللہ نے اس مسئلے کو سلجھا دیا۔ آج بھی فلسطین کا مسئلہ یا آج بھی جو ہمارے مسائل مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب تک وہ اصلی اسلام سامنے نہیں آئے گا اور وہ اصلی مسلمان سامنے نہ آئیں گے، جب تک وہ 313 کو جو بدر کے صحابہ کا جو ایمان کی جو نظیر ہے وہ سامنے نہ آئے گی، اس مسئلے کو حل کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب